اور میں قرآن کی خاصیت بتاؤں آپ کو جو میں نے لکھی ہے اپنے پاس، ذرا اسے غور سے سمجھیں اور عقل لگائیں. کیا یہ خاصیت عربی پڑھنے سے حاصل ہو جائے گی اگر اس پہ غور و فکر نہ کریں؟ یہ سب سے پہلے ہم قرآن شروع کرتے ہیں الف لام میم کے بعد میں، پہلے پارے کا الف لام میم. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اب ذرا غور کریں کہ جس کتاب کا وعدہ اللہ تعالیٰ یہ کر رہا ہو کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اور جس کتاب کو ہم پڑھتے ہیں اس کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا. ارے کوئی تو کیا، ہمارا پڑوسی جو ہمارے مسلک سے الگ ہے، یعنی وہ ہم بریلوی ہیں وہ دیوبندی ہے، یا ہم دیوبندی ہیں وہ بریلوی ہے، تو ہمیں جو کتاب ہمارے عالم نے دی ہے ہمیں پکڑا کر کے، وہ ہمارا پڑوسی اس پہ یقین نہیں کرتا. لیکن یہ ایسی کتاب ہے کہ سارے مسلمان اس پر یقین کرتے ہیں کہ اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. تو بتاؤ پھر بھی اس کو کیوں نہیں پڑھتے، اس کو کیوں نہیں سمجھتے، اس پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ اس میں کیا کیا باتیں ہیں؟ اب باتیں سن لیجیے. اسی آیت کے اندر اللہ کہہ رہا ہے قرآن ہدایت کی کتاب ہے. قرآن کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے. اب یہ ہدایت کیسے ملے گی؟ یہ کیا کیا اس میں ہدایت ہے؟ یہ جب اب اللہ نے کہا کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اسی آیت کے اندر کہہ رہا ہے اس میں یہ ہدایت کی کتاب ہے. تو ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت اسے کہتے ہیں کہ کوئی انسان کسی کے لیے ہدایت کر دے کہ بھئی آج میں تم کو یہ ہدایت کر رہا ہوں اور یہ ہدایت کان کھول کے سن لو، تو میں ہر حال میں پوری کرنی ہے. تو ہدایت جب ہدایت بولے گا تو وہ ہدایت بتلا گا بھی کہ ہدایت کیا ہے میرے لیے. تو اللہ آگے چل کے یہی تو بتائے گا. تبھی تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور یہ ہدایت کی کتاب ہے. کیا کتاب ہے؟ کہ یہ ایمان والوں کو ہدایت پر چلا دیتی ہے. کس پہ چلاتی ہے؟ ہدایت پر چلا دیتی ہے. اب وہ جب یہ کتاب ہدایت پر چلائے گی تو اس کتاب کو ہمیں جاننا بھی چاہیے کہ اس میں ہدایت کون کون سی ہے، ہمیں کن کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ہمیں کن کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں کیا کیا باتیں بتائی گئی ہیں. مثلا قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتی ہے. آگے قرآن اپنے لیے یہ بھی کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے جو سب سے سیدھا راستہ دکھاتی ہے. اب ہم یہ مان لیں کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور اب آگے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو سب سے سیدھا راستہ دکھاتی ہے. اب کیا ہم کسی اور کے اوپر یہ یقین کر سکتے ہیں کہ اس میں بتایا ہوا راستہ، اس میں بتایا ہوا طریقہ، یا اس میں بتایا ہوا ایمان اور عقیدہ کیا وہی عقیدہ ہو سکتا ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں. لیکن اس میں بتایا ہوا طریقہ، اس میں بتایا ہوا ایمان اور طریقہ، اس میں بتایا ہوا راستہ، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کس کی عزت کتنی کرنی ہے کتنی نہیں کرنی ہے، کس کو کتنی اہمیت دینی ہے، ہمیں کیا مسئلے مسائل ہیں، اس کا حل ہم کیا کرنا ہے، یہ کون بتائے گا؟ قرآن بتائے گا. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ بتاتی ہے. پھر قرآن اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قرآن اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتی ہے. قرآن اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتی ہے. اب آپ سوچو کہ اندھیرا کہاں ہوتا ہے؟ بھیا گمراہی اندھیرا ہوتا ہے، کفر اندھیرا ہوتا ہے، اور جب کفر سے نکل کے گمراہی سے نکل کر ہدایت پر آ جاتا ہے، اور کفر سے نکل کر ایمان پر آ جاتا ہے، تو یہ روشنی ہے. تو یہ کون بتائے گا ہمیں؟ یہ کتاب بتائے گی آگے ہمیں. ابھی تو ہم پہلی آیت کو سمجھ رہے ہیں، پہلی بات کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کتاب ہی بتائے گی، اور جب یہ کتاب ہمیں بتا دے گی تو ہمیں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے یہ پہلے، اور ہمارا یہ یقین اور ایمان ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو سب سے سیدھا راستہ دکھاتی ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت پر چلاتی ہے.